تو میں نے سب سے پہلے کیا عرض کیا کہ یہ عقیدہ کفر ہے. نمبر 2 اللہ کو گالی ہے. اور نمبر 3 اس کائنات کے نظام کو توڑ دینے والا ہے اگر اللہ کا رحم نہ ہوتا. اب میں تھوڑی سی اس کی حقیقت بیان کرتا ہوں کہ کس معنی میں وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. فرمایا یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ذالک قولہم بافواہہم، یہ باتیں ہیں ان کے منہوں کی، ان کی کوئی حقیقت نہیں. لیکن میں پہلے یہ عرض کروں کہ وہ کس معنی میں کہتے تھے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. کیا ان کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ کی کوئی بیوی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے معاذ اللہ وظیفہ زوجیت ادا کیا. معاذ اللہ پھر اس کی بیوی امید سے ہو گئی، پھر جنم دیا اپنی کوکھ سے بچے کو، اور بچہ عیسیٰ تھا. یوں نہیں، اس معنی میں نہیں کہتے. اتنے پاگل نہیں کہ یہ کہیں کہ اللہ کی کوئی بیوی ہے اور پھر بیٹا پیدا ہوا، جس طرح بیٹا پیدا ہوتا ہے بیوی سے. کس معنی میں کہتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. قرآن کہتا ہے کہ وہ اس معنی میں کہتے تھے کہ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ حقیقی بیٹے نہیں، اصل کہتے یہ تھے کہ اللہ نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا ہے. اللہ نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا ہے. جس طرح ہم کسی کو بیٹا بنا لیں تو وہ اس جیسا تو نہیں ہوتا جو اپنا حقیقی ہوتا ہے. بیٹا پیدا ہونا اور چیز ہے اور بیٹا کسی کو بنا لینا اور چیز ہے. تو کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، مطلب یہ ہے کہ جس طرح باپ بیٹے کو اپنے اختیارات میں شریک کرتا ہے، اللہ نے بھی عیسیٰ کو اپنے اختیارات میں شریک کر لیا ہے. جس طرح باپ بیٹے کو کچھ ذمہ داریاں سونپ دیتا ہے، تفویض کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ نے عیسیٰ و عزیر کو اختیارات دے دیے، ذمہ داریاں دے دی. اللہ اور آگے سے اللہ اس کا رد کرتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں سبحانہ، یہ بات بالکل غلط ہے کہ اللہ نے انہیں بیٹا بنایا ہے. یہ اس لیے غلط ہے سبحانہ کیونکہ یہ کمزوری ہے اور اللہ تو کمزوریوں سے پاک ہے. اللہ تو کمزوریوں سے بیٹے کی ہیلپ اور بیٹے کی مدد کسے درکار ہوتی ہے بھلا؟ جو خود نہ کر سکے، ضعیف ہو جائے، کمزور ہو جائے، اسے بیٹے کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ اور اللہ
انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اس کی طاقت تو اتنی ہے کہ وہ کسی چیز کو بنانا چاہے تو کہتا ہے کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. جس کی اتنی طاقت ہو اسے کسی کو بیٹا بنانے کی ضرورت ہے؟ جس کی اتنی طاقت ہو اسے کسی کو بیٹا بنانے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ اللہ. جس کی اتنی طاقت ہو اسے کسی کو بیٹا بنانے کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہوتی. لہذا یہ کہنا بالکل غلط ہو گیا کہ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ اس کی تردید کرتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سبحان اللہ. جب اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. سبحان اللہ. ایک ہے ذات کے اعتبار سے بھی ایک ہے، صفات کے اعتبار سے بھی ایک ہے. نہ اس جیسے کوئی اور الہ اور معبود ہیں جس طرح عیسائی کہتے ہیں کہ دو یا تین، اور یہاں کہا احد، وہ نہ دو ہے نہ تین ہے، وہ صرف ایک ہے. واحد نہیں کہا، احد کہا، کیونکہ واحد میں پھر بھی گنجائش ہوتی ہے تقسیم کی، انقسام ہو سکتا ہے. لیکن جو احد کا لفظ ہوتا ہے، احد آس کے درو انقسام نیز. احد وہ ہوتا ہے جس میں تقسیم نہیں ہو سکتی. اللہ اللہ. اس کے جز اور مزید ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے، وہ احد ہوتا ہے. کہا تم یہ کہتے ہو کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اس کے کئی ٹکڑے ہیں اور اس کے کئی جز ہیں، جبکہ اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اس کا نہ کوئی جز ہے اور نہ کوئی ٹکڑا ہے. اللہ الصمد، اللہ نرا دھار ہے. شاہ عبد القادر نے مانا کیا، پرانی اردو ہے. اللہ نرا دھار ہے. کیا مطلب ہے دھار کا؟ اللہ نرا دھار ہے. سبحان اللہ. حضرت شاہ عطا اللہ شاہ بخاری، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی، ملتان جیل میں تھے اور جیل کے دوران قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور ترجمہ پڑھ رہے تھے. جب پڑھا نا کہ اللہ نرا دھار ہے، سمجھ نہ آئی کہ یہ دھار پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک پنڈت بھی قید تھا، انگریز سے بغاوت کے الزام میں ہم دونوں اکٹھے تھے. میں قرآن اٹھا کے اس کے پاس گیا، میں نے کہا یہ مجھے لفظ سمجھ نہیں آ رہا، ہندی کا ہے غالباً، یا یہ ذرا سمجھائیے کس کو کہتے ہیں اللہ نرا دھار ہے؟ دھار کس کو کہتے ہیں؟ اللہ. جب اس نے دیکھا نا پنڈت نے، ہندو نے، شاہ صاحب فرماتے ہیں جھومنے لگا. اور میں نے کہا کوئی بات بھی تو سمجھا نا، کوئی بات بھی تو سمجھا. کہنے لگا تجھے کیا پتا، دھار یہ اصل میں سنسکرت زبان کا لفظ ہے، ہندی میں بھی بولا جاتا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ دھار اس کو کہتے ہیں سنسکرت زبان میں کہ ساری مخلوق جس کی محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اسے کہتے ہیں دھار. قل واللہ احد اللہ صمد، کہ
کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی جس طرح تم کرتے ہو کہ دو یا تین. ایک ہے، اس کی کوئی تقسیم نہیں. اللہ الصمد، اللہ نرادھار ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. حضرت شیخ المشائخ رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ مانا کرتے ہیں اللہ الصمد. صمد وہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی ہر کام میں ہر وقت جس کا محتاج ہو اور وہ کسی کام میں کسی وقت بھی کسی کا محتاج نہ ہو، اسے صمد کہا جاتا ہے. الغرض معنی یہ ہو گیا اللہ صمد، وہ محتاجیوں سے پاک ہے. جب وہ محتاجیوں سے پاک ہے تو پھر بیٹا بنانا، بیٹا کسی کو بنا لینا، یہ بھی تو ایک محتاجی ہوتی ہے. فرمایا اللہ صمد، وہ محتاجیوں سے پاک ہے، لہذا اس کا کوئی بیٹا ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ یہ وہ اس کا ہوتا ہے جو محتاج ہو. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنائے، نہ اس نے کسی کو جنائے، نہ اس کو کسی نے جنائے، یعنی نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر اور نہ شریک ہے. کیونکہ دیکھیے تو صحیح، کسی کو مجبور اگر کرنا ہو تو تین ہی ہوتے ہیں ایسے لوگ جو مجبور کر لیتے ہیں، یا ماں باپ اپنی اولاد کو مجبور کر لیتے ہیں، یا اولاد اپنے ماں باپ کو کبھی کبھی مجبور کر لیتی ہے، یا رشتے دار یا دوست احباب کسی کو مجبور کر لیتے ہیں. اور اللہ نے ان تینوں چیزوں کی نفی کر دی. لم یلد، لم یلد، نہ میری کوئی اولاد ہے کہ مجھے مجبور کرے میرے فیصلوں میں، نہ ولم یولد، نہ میرے ماں باپ ہے جو مجھے مجبور کرے، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ میری کوئی رشتے ناتے ہیں کسی کے ساتھ کہ کوئی رشتہ مجھے مجبور کرے. وہ تین رشتے جو مجبور کر دیتے ہیں، اللہ نے ان تینوں رشتوں کی نفی کر دی ہے اور ثابت کر دیا اس دعوے کو. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک کوئی نہیں ہے. یہ تو ہو گیا عیسائیوں کا عقیدہ جو میں نے بیان کر دیا. اب ذرا اسی عقیدے کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. یہ عقیدہ جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ کفر بھی ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، پھر میں نے بتایا کفر بھی ہے اور اللہ کو گالی دینے والی بات بھی ہے. پھر میں نے بتایا کہ یہ عقیدہ اتنا موذی اور خطرناک اور زہریلا عقیدہ ہے کہ اس عقیدے کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں آسمان بھی پھٹ جائے اور زمین بھی شق ہو جائے. یہ اتنا زہریلا اور گندا عقیدہ اگرچہ نکالا تو عیسائیوں نے تھا، اگرچہ اس کے امبانی مبانی تو عیسائی تھے، لیکن یہ فلسفہ دنیا کے اندر صرف عیسائیوں کے ساتھ نہیں جڑا ہوا. اگر کوئی بندہ عیسائی نہ بھی ہو لیکن یہ فلسفہ رکھے کہ اللہ میں سے بھی کوئی نکل سکتا ہے، رب کعبہ کی قسم وہ کفر والا فتویٰ اس کے اوپر بھی لگ جائے. یہ تو نہیں نا کہ میں عیسائی نہیں ہوں، مسلمان، لیکن میں بھٹک جاؤں، میں گمراہ ہو جاؤں اور میں جناب عیسیٰ کے علاوہ اللہ کے برگزیدہ انبیاء کو، اپنے نبی جناب نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اللہ کا شریک ٹھہرا دوں، یا برگزیدہ ہستیاں نیک لوگ انبیاء اولیاء کو میں شریک ٹھہرا دوں، اور میں کہوں کہ جس طرح وہ مانتے تھے نا کہ یہ اللہ میں سے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، تو میں بھی کہہ دوں نور من نور اللہ.
تو پھر میں کس کا رشتہ دار لگتا ہوں کہ میں اس فتوے سے بچ جاؤں گا؟ اللہ 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 کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری. اگر یہ عقیدہ عیسائی رکھیں گے تو کافر ہو جائیں گے. اگر میں مسلمان ہو کر لا الہ الا اللہ پڑھ کر بھی یہ عقیدہ رکھوں گا تو میرا اسلام بھی کبھی باقی نہیں رہ سکتا. تو سورۃ الاخلاص رد کر دیے ہر اس عقیدے کا جو اللہ کی ذات میں تقسیم کا قائل ہو جائے. جس طرح یہودی وہ جناب عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے، تو سورۃ الاخلاص نے یہودیوں کا بھی رد کر دیا، سورۃ الاخلاص نے عیسائیوں کا بھی رد کر دیا، سورۃ الاخلاص نے مشرکین مکہ کا رد کر دیا جو کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی اللہ سے نکلی ہوئی ہیں. یہ سورۃ الاخلاص ان کا بھی رد کر دیتی ہے. اسی طرح اگر کوئی اور عقیدہ بنائے، جس طرح فلسفیوں نے یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ عقول عشرہ اللہ سے نکلی ہوئی ہیں اور وہی عقول عشرہ اب اس کائنات کا نظام چلاتی ہیں، وہ فلسفی ہو تو ان کا رد بھی اس سورۃ الاخلاص میں ہو گیا. اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء یا اس کے نیک لوگ یا اس کے ولی یا اس کے پیارے یہ بھی اللہ سے نکلے ہوئے نور من نور اللہ، یعنی یہ عقیدہ رکھے تو یہ سورت اس کا بھی رد کر رہی ہے. اس لیے ہمیں بحیثیت مسلمان اپنے عقیدے کا پہرا دینا ہے. اس لیے ہمیں بحیثیت مسلمان اپنے رب کی الوہیت کا نعرہ لگانا ہے کہ نہ ذات میں اس جیسا کوئی دوسرا تیسرا بن سکتا ہے، نہ صفات میں کوئی اس کا دوسرا تیسرا بن سکتا ہے. اگر وہ اکیلا ہے تو ذات کے اعتبار سے بھی اکیلا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی میرا اللہ اکیلا ہے. آج اگرچہ عیسائیوں کی طرح کوئی نہیں کہتا کہ اللہ دو ہیں یا اللہ تین ہیں، آج شرک کیا جاتا ہے اللہ کی صفتوں میں. وہ ذات میں شرک کرتے تھے بھی وہ ایک نہیں تین ہیں اللہ، اور آج شرک کون سا ہوتا ہے؟ صفات میں. تو ہم نے دونوں کا رد کرنا. نہ ہمیں ذات کا شرک قابل قبول اور نہ ہمیں صفات کا شرک قابل قبول ہے. غیر مسلم کو کرسمس میں مبارکباد دینا جائز نہیں ہے. ابھی میں یہی تو بتا رہا ہوں، کفر ہے. کفر کی مبارک دی جاتی. جب آپ مبارک دیں گے، میری کرسمس کہیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تسلیم کر لیا کہ اللہ کا بیٹا. اللہ اکبر کبیرہ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ طبقات حنابلہ میں لکھا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں جب کسی عیسائی کو دیکھوں تو میں اپنی آنکھوں کو نیچا کر لیتا ہوں، بند کر لیتا ہوں کہ میں دیکھ نہیں سکتا کسی ایسے بندے کو کہ جو کہے کہ اللہ ایک نہیں اللہ تین ہیں. وہ اللہ کی ذات میں تقسیم کرے اور میں اسے دیکھوں، مجھے اپنی ان آنکھوں سے اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں. ہم دوستیاں لگائیں، ہاتھ میں ہاتھ دیں، مبارکباد دیں، کیک کاٹیں، ان کی محفلوں میں شریک ہو جائیں، یقین مانیے ہماری عبادتیں رائے گاہ ہو جائے گی. اور اگر ہم نے دل سے اس کی تعظیم کر دی تو ہمارا عقیدہ ایمان ختم ہو جائے گا اور اسی پہ ہم کافر ہو جائیں گے. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ 50 سال بھی نہ، ائمہ احناف کا یہ قول ہے کہ اگر کسی بندے نے 50 سال بھی اللہ کی عبادت کی ہو اور 50 سال کی عبادت کے بعد وہ کسی کو اس عقیدے کی مبارکباد دے دے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. دل سے اگر وہ تعظیم کرتے ہوئے مبارکباد دے یا ہدیہ یا تحفہ دے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے ساتھ اور بھی شریک ہیں
اور وہ جناب عیسیٰ کے قائل ہیں ابھی تک، جبکہ حضور کی آمد کے بعد کسی نبی کی نبوت بھی اب چل، تو وہ دراصل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزار ہیں. اور جو نبی علیہ السلام ہمارے نبی سے بیزار ہو جائے اور کہے کہ وہ نبی نہیں، نبی تو عیسیٰ ہیں، اور ہم جا کے انہیں گلے لگائیں اور ان کے کیک کاٹیں اور ان کی محفلوں میں شریک ہوں اور انہیں ہدیے اور تحفے دیں، بتلائیے ہمارا ایمان کیسے باقی رہے؟ اس لیے یہ بڑا خطرناک. تو کیا عرض کر رہا ہوں جی، آخری بات. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. توجہ کیجئے، سورۃ المائدہ آخری رکوع، گھروں میں بے شک جا کے ترجمہ پڑھ لینا. قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگا ہوا ہوگا. وَإِذْ قَالَ اللہ رب العزت جناب عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے کھڑا کر لیں گے. عیسائی قوم بھی سامنے کھڑی ہوگی، شرک کرنے والی. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے میرا عیسیٰ ایک بات تو بتا، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا یہ تو کہہ کے آیا تھا ان عیسائیوں کو کہ اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا؟ کیا یہ تو نے کہا ہے؟ رب کعبہ کی قسم ذرا توجہ کیجئے، میں آپ کو وہ منظر دکھانا چاہتا ہوں میدان محشر والا. اللہ پوچھ رہے ہوں گے اور سامنے جناب عیسیٰ کھڑے ہوں گے. اس وقت اتنے تک تو میں ان کے اوپر نگہبان تھا، یعنی اس وقت کے حالات کا تو مجھے پتا، لیکن فلما توفیتنی، لیکن جس وقت تو نے مجھے روح اور جسم سمیت آسمانوں پہ اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، پھر مجھے ان کے حالات کا کوئی پتہ کوئی نہیں، ان کے سارے حالات کو تو جانتا ہے. اور عیسائیوں کے پیچھے کیا پڑے رہیں گے؟ ذرا آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے نہ جائیں، دیکھتے جائیں. کہا جاتا ہے انبیاء اولیاء کو غیب کا علم ہوتا ہے. دل سے سچے ہو کے بیٹھنا. نہ میں دیوبندی ہوں، نہ میں بریلوی ہوں، نہ میں شیعہ ہوں، نہ میں اہل حدیث، میں کچھ بھی نہیں ہوں. میرے سامنے قرآن ہے، میں نے حوالہ بھی قرآن کا دیا. یا تو میں حوالہ دیتا نا نانوتوی صاحب کا یا گنگوئی صاحب کا یا تھانوی صاحب کا، آپ کو حق تھا، آپ دیوار پہ مار دیتے میری بات. لیکن جب میں بات کروں اللہ کے قرآن کی اور کہوں کہ خود پڑھ لینا، پھر دل سے یہ بت نکالیے، ذرا ایک منٹ کے لیے نکالیے، اس بریلویت یا دیوبندیت کو نکالیے ایک منٹ اور میری بات سنی. سورۃ المائدہ آپ کے پاس بھی قرآن ہے، ترجمہ اٹھا کے پڑھیے. رب کعبہ کی قسم، اتنی بڑی گواہی کے باوجود اگر آپ پھر بھی اپنی آنکھیں بند کر کے لوگوں کی باتوں پہ لگے رہے، جو لوگ کہتے ہیں یہ وہابی ہے، منکر ہیں، گستاخ ہیں، ان کے پیچھے نہ جاؤ. رب کعبہ کی قسم میں قیامت والے دن تمہارا گریبان پکڑ لوں گا. میں حق تمہیں کھول کے بتا رہا ہوں، میں قیامت والے دن گواہی دے سکتا ہوں اللہ کے دربار میں. اس لیے میں آپ کو قرآن کی دعوت دے رہا ہوں. قرآن کہتا ہے اللہ کا نبی اللہ کو جواب دے کے کہے گا اللہ جی مجھے اتنے تک حالات کا پتا تھا جتنے تک میں ان کے درمیان تھا. فلما توفیتنی، جس وقت تو نے مجھے اٹھا لیا، یعنی میں ان میں نہ رہا، تو کنت انت الرقیب علیہم، پھر مجھے اٹھا لینے کے بعد پھر مجھے ان کے حالات کا کوئی پتہ نہیں. تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ نبیوں ولیوں کو پتہ چل جاتا ہے؟ اور نبیوں ولیوں کی بات تو دور کی بات ہے، یہ کہتے ہیں ہمارے حضرت صاحب کو پتہ چل جاتا ہے میرا مرید کیا کھا کے آیا ہے، یہ کہتے ہیں حضرت صاحب کو پتہ چل جاتا ہے میرا مرید کس حال کے
اندر ہے، یہ کہتے ہیں حضرت صاحب کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے مرید کے پہ کوئی تکلیف آئی ہے، یہ کہتے ہیں حضرت صاحب کو پتہ چل جاتا ہے میرے مرید کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یہ کہتے ہیں جناب میرے مرید نے، میرے حضرت نے مجھے تھام لیا ہے، رب کعبہ کی قسم یہ جھوٹ ہے، فراد ہے، رب کے قرآن کے مقابلے میں اگر یہ عقیدہ بناؤ گے تو جھوٹے ہو جاؤ گے، اللہ کے دربار میں پکڑے جاؤ گے۔ حق عقیدہ، سچ عقیدہ، قرآن والا عقیدہ، سچا عقیدہ، نبیوں کا عقیدہ، اللہ کا دیا ہوا عقیدہ، قرآن کا عقیدہ، وحی کا عقیدہ وہ یہی ہے کہ جتنے تک زندگی ہوتی ہے اور درمیان میں موجود رہتا ہے بندہ، اتنے تک تو ایک دوسرے کے حالات کی خبر ہوتی ہے، اور جس وقت فوت ہو جائے، روح نکل جائے یا روح یا جسم دونوں اوپر چلے جائیں، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام یا صرف روح اوپر چلی جائے، جس طرح باقی انبیاء اولیاء پہ موت آ گئی اور موت کے آنے کے بعد روح نکل گئی، عقیدہ اللہ کا قرآن دیتا ہے کہ روح کے نکل جانے کے بعد، درمیان سے اٹھ جانے کے بعد حالات کا پتہ کوئی نہیں ہوتا، کسی کو بھی نہیں ہوتا، سب حالات کو جاننے والا ہے تو کون؟ اللہ ہی۔ تو پھر کیوں آپ یہ عقیدہ بنائے پھرتے ہو اتنے؟ اللہ، ابھی مجھ سے ایک بندہ تھوڑی دیر پہلے ایک حدیث کا حوالہ پوچھنے آیا کہ جی میری ایک بندے سے بحث ہوئی علم غیب پہ، تو میں نے اسے دلیل دی کہ حضور کے 70 صحابہ کو بنو بیر معونہ کے موقع پہ 70 قاری صحابہ کو شہید کر دیا گیا تھا، حضور کو غیب کا علم ہوتا تو حضور کیوں بھیجتے ان کو؟ وہ آئے تھے معلم لینے کے لیے کہ ہمیں بندے بھیجو قرآن سکھائیں، آگے لے گئے اور مار دیا پہاڑیوں کی گھاٹیوں میں۔ ہیں ذرا دیکھیے نا، کیا یہ عقیدہ آپ کا ثابت نہیں کرتی ہے حدیث؟ اگر اللہ کے نبی کو غیب کا علم ہوتا تو کیوں بھیجتے اپنے بندے؟ 70 قاریوں کو انہیں شہید کر دیا۔ الغرض میں کہنا یہ چاہتا تھا، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، جس طرح عیسائی 25 دسمبر کو عقیدہ بناتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے، وہ تو ذات میں اللہ کا شریک کرتے ہیں، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ صفتوں میں بھی اس کا کوئی شریک ہے، وہ بھی داتا ہے، اور یہ بھی لاہور والے حضرت صاحب بھی داتا ہے، وہ بھی لجپال ہے، اور پیر سیال صاحب بھی لجپال ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا رب کعبہ کی قسم قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے۔ یہ قرآن کی آیت کہہ رہی قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، داتا اکیلا ہے، دوسرا داتا کوئی نہیں، لجپال اکیلا ہے، دوسرا لجپال کوئی نہیں، غوث اعظم اکیلا ہے، دوسرا غوث اعظم کوئی نہیں، اولادیں دینے والا اکیلا ہے، دوسرا کوئی اولادیں دینے والا کوئی نہیں، عزت دینے والا اکیلا ہے، دوسرا کوئی نہیں، نہ کوئی نبی ہے، نہ ولی ہے، نہ پیر ہے، نہ فقیر ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ بڑا، نہ عرشی ہے، نہ فرضی ہے، نہ زندہ ہے، نہ مردہ، نہ مکی ہے، نہ مدنی ہے، کوئی بھی نہیں، ساری طاقتوں کا مالک اکیلا۔ یہ عقیدہ توحید ہے آپ کا، یہ کوئی دیوبندیت کی دعوت نہیں، یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت۔ نہ سمجھ آئی ہو تو بعد میں بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔